بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بدچلن عورت کا عبرتناک واقعہ پڑھیں گے۔ علامہ ابن جوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ابن نجی نے ایک بااعتماد دوست کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے، اس قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ تمام اہل قبور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے گریہ زاری شروع کر دی اور گڑ گڑا کر دربار الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو فلاں عورت جو صبح مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو، اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ یہ گریہ زاری سن کر میں نے ایک مردے سے پوچھا، ماجرا کیا ہے، تم کیوں یہ دعا کر رہے ہو؟ اس نے بتایا، جو عورت آج مری ہے وہ جہنمی ہے، اگر یہ ہمارے قبرستان میں دفن کر دی گئی تو ہمیں اس کا عذاب دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے ہم گریہ زاری کر رہے ہیں اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بیدار ہو گیا اور سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ صبح ہوئی تو قبرستان کی طرف نکلا اور دیکھا کہ گھورکن قبر کو کھود چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مالدار تاجر کی بیوی فوت ہو گئی ہے، یہ قبر اس کے لیے کھدوائی گئی ہے۔ میں نے ان کو رات والا منظر بتا دیا۔ گھورکن نے واقعہ سن کر قبر بند کر دی۔ اب میں انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو چند آدمی آئے اور گھورکنوں سے پوچھا، قبر تیار ہے؟ انہوں نے جواباً کہا، یہاں قبر نہیں بن سکتی کیونکہ نیچے کیچڑ ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر دوسرے ڈیرے پر چلے گئے۔ چونکہ وہاں بھی خواب والی بات پہنچ چکی تھی، اس لیے انہوں نے بھی قبر کھودنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں سے وہ آدمی کسی دوسرے قبرستان گئے اور وہاں قبر بنوائی۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنازے کی آمد کا انتظار کرنے لگا، پھر اچانک شور اٹھا کہ جنازہ آ رہا ہے۔ میں بھی جنازے کے ساتھ ہو گیا۔ جنازے کے ساتھ ایک جم غفیر تھا۔ میں نے جنازے کے پیچھے ایک خوبروح نوجوان کو دیکھا۔ میرے پوچھنے پر مجھے بتایا کہ اس عورت کا بیٹا ہوں۔ اس سے اور اس کے باپ سے تعزیت کی جا رہی تھی۔ جب میت کو دفن کر دیا گیا تو میں ان دونوں کے قریب گیا اور کہا، میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کر دوں۔ یہ سن کر باپ نے یعنی مرنے والے کے خاوند نے کہا، مجھے خواب سننے کی ضرورت نہیں، لیکن لڑکے نے کہا، مجھے سنائیے۔ میں اسے اکیلے میں لے گیا اور خواب بیان کر دیا۔ پھر اس سے کہا، تجھے چاہیے کہ تو اس بات کی تفتیش کرے اور وجہ معلوم کرے کہ کیوں قبر والوں نے گڑ گڑا کر دعا کی ہے۔ اس نوجوان نے کہا، اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کرتی تھی اور گانے سنتی تھی، نیز دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی، مگر یہ افعال اتنے سنگین نہیں کہ یہاں تک بات پہنچ جائے کہ مردے بھی یہ دعائیں کریں کہ یہ ہم میں دفن نہ ہو۔ پھر وہ نوجوان مزید کہنے لگا کہ ہاں، ہمارے گھر ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر 99 سال کی ہے، وہ میری ماں کی دایا اور خدمتگار تھی۔ اگر آپ چاہیں تو چل کر اس سے پوچھ لیتے ہیں، شاید وہ میری ماں کا کردار جانتی ہو۔ پھر ہم دونوں اس نوجوان کے گھر گئے۔ اس نوجوان نے مجھے ایک بالا اور خاتون سے ملوایا۔ اس نوجوان نے بڑھیا کو میری طرف متوجہ کیا۔ میں نے خواب بیان کر کے پوچھا، اماں کیا تیرے پاس کچھ معلومات ہیں؟ یہ سن کر بڑھیا کہنے لگی، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے۔ وہ عورت بہت زیادہ بدکار تھی۔ اس پر نوجوان نے بڑھیا سے پوچھا، کیا میری ماں شراب نوشی، گانا سننے اور عورتوں پر بہتان لگانے کے سوا اور بھی کسی گناہ میں مبتلا تھی؟ بڑھیا نے کہا، بیٹا اگر تو برا نہ مانے
تو میں تجھ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس آدمی نے جو خواب بیان کیا ہے یہ تیری ماں کے گناہوں کے سامنے معمولی ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو بتائے ہمیں، تاکہ ہم ایسے کردار سے بچ جائیں اور عبرت حاصل کریں۔ یہ سن کر بڑھیا رونے لگی اور کہنے لگی، خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں کئی سال سے توبہ کر چکی ہوں، اور مجھے امید تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے گی، مگر اس نے توبہ نہ کی۔ اب تمہیں 3 کارنامے تیری ماں کے سناتی ہوں۔ تو اس بڑھیا نے اس عورت کے لڑکے کو مخاطب کر کے کہا، تیری ماں بہت بڑی بدکار تھی۔ ہر دن 2 نوجوان اس کے گھر آتے تھے جس سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی، اور تیرا باپ بازار میں کام کرتا تھا۔ پھر تو جب جوانی کو پہنچا تو نہایت حسین و جمیل ہو چکا تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے پر فرفتہ ہو گئی ہوں، لہٰذا کسی طریقے سے اس کو میری طرف راغب کر۔ میں نے یہ بات سن کر تیری ماں سے کہا، بیٹی یہاں تک کیوں چلی جاتی ہے؟ تیرے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے، لہٰذا بیٹی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں کہتی تھی، نہیں، مجھے اس کے سوا صبر نہیں۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا، تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ حالانکہ بیٹا بھی اب 9 عمری کو ہے، تو خواہ خواہ بدنام ہوگی، لہٰذا خدا کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں تو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا ہیلا کیا جائے؟ تو تیری ماں نے کہا کہ فلاں گلی کے مکان میں ایک عرضی نویس ہے، وہ رکے خط لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاپ کراتا ہے اور اجرت لیتا ہے۔ تو اس کو کہہ کہ وہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے کہ ایک دوشیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں دن ملاپ چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو بھی فریفتہ ہو گیا، اور تو نے لکھ دیا کہ مجھے منظور ہے، فلاں وقت میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے تیری ماں کو وہ خط لا کر دے دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا، اماں تم میرے بیٹے سے کہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے، اور تو فلاں بالا خانہ اچھی طرح تیار کر، اور اس میں پھل اور خوشبو وغیرہ کا انتظام بھی کر۔ تو میرے بیٹے کو یہ بات بھی کہہ کہ جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ ابھی دوشیزہ ہے اور روشنی پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے، تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی تھی تو نے یہ بات مان لی، اور رات کا وقت مقرر ہوا۔ میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا تو اس نے بہترین کپڑے پہنے اور عمدہ خوشبو لگائی، اور وہ اس بالاخانہ میں پہنچ گئی، اور پھر تو بھی پہنچ گیا۔ پھر تو وہیں سو گیا، تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ پھر چند دنوں کے بعد تیری ماں نے مجھ سے یہ کہا کہ اماں نے اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کیا کرے، لیکن تیری ماں کسی ہیلے بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش کرتی رہی، حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہ آؤں۔ تو تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلے گئے، وہاں ہم نے ایک کمرے میں رہائش رکھ لی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دایا کو بلا کر لائی۔ تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جسے تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ تیری ماں نے مجھ سے کہا، اب پھر میں اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں،
तो मैंने कहा, बेटी, जो कुछ हो चुका तेरे लिए काफ़ी नहीं? तो तेरी माँ ने कहा, मुझे सब्र नहीं है। और फिर उसी तरह ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर जब वो बुढ़िया दूसरा वाक़या सुनाने लगी तो उस औरत के बेटे ने ये कहकर बात ख़त्म कर दी, अम्मा बस कर, इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला मेरी माँ पर लानत करे और साथ तुझ पर भी लानत। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और मैं भी उसके साथ उठ कर गया। काश कि वो बुढ़िया दूसरे 2 वाक़यात भी सुना देती। सबक, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अंदाज़ा कीजिए जब इंसान की शर्म हया ख़त्म हो जाए तो वो किसी कदर पस्ती में चला जाता है। हमें चाहिए कि इस वाक़ये से सबक हासिल करें और अल्लाह ताला से पनाह मांगे। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। हमें इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।